تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں چھوڑ کے تحریک لبیک کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی خواہش تھی کہ یہ تحریک لبیک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ سعد رضوی صاحب ہماری طرح غلام بن جائیں یورپی یونین کے، ہماری طرح بوزدل اور ڈرپوک بن جائیں کہ ہم فرانس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پھر حکومت کی چالاکی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ علامہ سعد رضوی صاحب رہا ہو گئے، پھر ایک لیٹر آ گیا، پھر وہ جیلی ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ لیٹر اصلی ہے، پھر وکلا کی طرف سے بیان آ گیا کہ انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر علامہ سعد رضوی صاحب چھوٹ جائیں گے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ پھر جیل حکام کی طرف سے یہ لیٹر دکھایا گیا کہ بھئی یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ کے ریویو بورڈ نے اس کو 1 مہینے کے لیے پھر نظر اس کی بڑھا دی ہے۔ بس یہ تو پوری جتنی سعد رضوی صاحب کی نیوز تھی یہ تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ کیا یہ سننا کافی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کیا جو عام پبلک ہے اس کو صرف یہ خبر چاہیے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کب رہا ہوں گے، کیسے رہا ہوں گے، کتنے دنوں تک گھر آ جائیں گے؟ بس یہ خبر نہیں۔ ناظرین، علامہ سعد رضوی صاحب جتنا بھی دیر جیل میں رہ رہے ہیں، جتنی بھی حکومت اس کے خلاف اوتے اچکنڈے استعمال کر رہی ہے، غیر قانونی طور پہ اس کو اوپر یعنی کہ اس کو مزید اس کی ایکسیشن بڑھا رہے ہیں، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ایک 27 سالے نوجوان نے عمران خان کی حکومت کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ جس بیرونی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے، فرانس کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کہ اس حکومت نے علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جو زیادتی کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو ابھی تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اس سے تو یہ چیز صاف ثابت ہو رہی ہے کہ اس ٹائم حکومت مکمل طور پر تحریک لبیک کے آگے مجبور ہے، یعنی بے بس ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے وہ اوتے اچکنڈے استعمال کر رہی ہے، غیر قانونی طور پہ علامہ سعد رضوی صاحب کی نظر بندی بڑھا رہی ہے۔ اس سے نہ علامہ سعد رضوی صاحب کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ اس کے اوپر تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر فرق پڑنے والا ہے، بلکہ الحمدللہ کئی سینئر صحافیوں نے یہ ثابت کیا ہے، یہ تجزیہ کیا ہے کہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں چھوڑ کے تحریک لبیک کی طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی غلط پالیسیاں، مہنگائی، بے روزگاری، سعد رضوی صاحب کے ساتھ زیادتی، تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینا، سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ عام کارکن دیکھ رہے ہیں۔ ان کو اتنا شعور ہے کہ عمران خان صاحب کا فراڈ جو ہے، جو دھوکہ ہے، جو وعدے ہیں، جو نعرے ہیں، وہ سب کھوکھلے ہیں، اس لیے وہ تحریک لبیک کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کئی سینئر صحافیوں نے کہا ہے۔ آپ کو میں 2 سینئر صحافیوں کا سناتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں تحریک لبیک اور تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب وہ ویڈیو کلپ دیکھو، پھر آگے جا کے تحریک لبیک پاکستان کہ جو اس وقت تیزی ہے، پی ٹی آئی کے اکثر ورکر، ووٹر، سپورٹر وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے تحریک لبیک پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان جو ہے ایک مقبول جماعت ہے، بنتی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ اگر سیاسی طور پر کسی کو نقصان ہے، کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میرا خیال ہے کہ چلاکی سے یا جھوٹ سے یا عیاری سے حکومت ضرور جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے مذاکرات میں، لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ عوامی طور پر تحریک لبیک کامیاب ہوئی ہے۔ ڈاکٹر دانش ہو گیا، سہیل وڑیچ ہو گیا، ان لوگوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی تحریک انصاف سے کافی جو کارکن ہیں وہ ٹوٹ کر تحریک لبیک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر دانش ہو گیا یا سہیل وڑیچ صاحب ہو گئے یا کوئی اور صحافی ہو گیا، ہم ان کی بات کے اوپر یقین کیوں کریں؟ کیا ہم خود نہیں اندازہ لگا سکتے؟ کیا ہم کو معلوم نہیں ہے کہ 6 مہینے جیل میں سعد رضوی صاحب کو رکھنے کے باوجود اس حکومت کے پلے کچھ نہیں آ رہا ہے، اس کو ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور اتنا زیادتی کرنے کے باوجود تحریک لبیک کے ساتھ، اور انہوں نے لاسٹ جو سپریم کورٹ کو جو اس کا ریویو بورڈ میں جو انہوں نے دلیل کے طور پر ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ آپ علامہ سعد رضوی صاحب کی جو نظر بندی ہے اس کو بڑھا دیں،
اگر ہم اس کو رہا کرتے ہیں تو پاکستان میں یہ پھر روڈوں پہ آ جائیں گے، پھر حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر وہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، آج سے 3 سال پہلے کہا تھا، جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ چھوٹا سا طبقہ ہے جو پاکستان میں حالات خراب کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب آپ کے 3 سال گزر گئے، لیکن آپ نے اس چھوٹے سے طبقے کے ایک فرد کو بھی نہیں جھکا سکے۔ آپ نے کچھ بھی کامیابی آپ کو نہیں ملی کہ آپ نے جو بھی یورپی یونین سے وعدے کیے ہوئے تھے، جو بھی آپ فرانس سے وعدے کیے ہوئے تھے، جن لوگوں سے آپ لوگوں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم اس کو اوپر نہیں جانے دیں گے، ہم ان کو کالعدم قرار دیں گے، ہم ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے ٹائم پہ کتنے علماء کرام کو جیلوں میں ڈالا گیا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور آپ نے بیٹھ کے BBC کے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے بہت کوشش کی ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی، لیکن یہ لوگ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہمارے کوئی بات بن جائے، کمپرومائز ہو جائے، یعنی کہ آپ کی خواہش تھی کہ یہ تحریک لبیک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ سعد رضوی صاحب ہماری طرح غلام بن جائیں یورپی یونین کے، ہماری طرح بوزدل اور ڈرپوک بن جائیں کہ ہم فرانس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہماری طرح ان کی بھی غیرت مر جائے کہ ہم بھائی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے، ہماری جو غیرت ایمانی ہے جو مٹی میں ہم لوگوں نے ملا دیا ہے، یہ تحریک لبیک والے بھی ہماری طرح ہو جائیں کہ بھائی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو یعنی کہ سفیر کو نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا ایمان ہے۔ کئی PTI کے سپورٹر ایسی بات کرتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپورٹ عمران خان صاحب کو کر رہے ہیں، لیکن علامہ سعد رضوی صاحب کی جو نظر بندی ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں، علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا ہونا چاہیے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ میں کئی PTI کے سپورٹر ایسی بات کرتے ہیں کہ یار ہم تو ہیں PTI کے، لیکن علامہ سعد رضوی صاحب اچھا آدمی ہے، اس کو رہا ہونا چاہیے۔ تو ان کے لیے خوشخبری کی خبر ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ منافقوں کی لسٹ میں آتا ہے۔ یہ منافق آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے کھیلنا، کہ یہ بھی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے اس کے خلاف یعنی اتنے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم سپورٹر عمران خان صاحب کے ہیں اور علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ ناظرین، باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے۔ یہی عمران خان صاحب کہتا تھا کہ اگر میں مروں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، کتنی زبردست باتیں کرتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، بڑے سے بڑے چوروں کو چھوڑ دو اور چھوٹے سے چھوٹے جو مجرم ہیں ان کو جیل میں ڈال دو، یہ قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ یہی عمران خان صاحب کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میری بیٹی بھی اگر کوئی جرم کرتی تو اس کو بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ بھی عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو کیا ابھی اس کو علامہ سعد رضوی صاحب نظر نہیں آ رہے؟ علامہ سعد رضوی صاحب کی غلطی کیا ہے؟ صرف غلطی اتنی ہے کہ ایک گستاخ ملک کے صدر کے جو سفیر ہے اس کو باہر نکالا جائے، بس اتنی اس کی غلطی ہے نا۔ اتنی غلطی کی وجہ سے اس کو کتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ سامنے شیخ رشید نے، عمران خان صاحب نے واضح کہہ دیا کہ ہمارے اوپر جو بیرون ملک کے جو دباؤ ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا، سہیل وڑیچ نے کہا ہے، ڈاکٹر دانش نے کہا ہے، کئی صحافی نے کہا ہے، بلکہ آپ لوگ بھی گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لوگ چھوڑ کے تحریک لبیک کی طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کوئی فکر نہیں ہے۔ عدالتوں کا ٹکراؤ کر رہا ہے، عمران خان صاحب کو کوئی فکر نہیں ہے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو کس چیز کا فکر ہے؟ کہ یورپی یونین کسی طریقے سے راضی ہو جائے، ہم اپنے ملک میں ایسا کام نہ کریں جس کام کی وجہ سے فرانس ناراض ہو جائے، یورپی یونین ناراض ہو جائے، امریکہ ناراض ہو جائے۔ یہ کام عمران خان صاحب کسی صورت میں کرنے والے نہیں ہیں۔ اپنے ملک میں ایسا کام بالکل یہ نہیں کریں گے جس سے یورپی یونین ناراض ہو جائے۔ ہاں، اپنی عوام بھوکی مرتی ہے، مر جائے، اپنی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلو، اپنے خلاف پاکستان کے جتنے علماء ہیں وہ سامنے کھڑے کر دو، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ لیکن اگر فرانس کا سفیر نکال دیا اور فرانس نے منہ موڑ لیا پاکستان سے، تو عمران خان صاحب کا جو مقصد ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ ناظرین،
ہمارا فرض بنتا ہے آپ لوگوں کو بار بار یہ نشاندہی کرنا کہ بھئی اس حکومت کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چینج آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ چیز آپ لکھ کے رکھ دو کہ یہ عمران خان کی حکومت یا نواز شریف کی حکومت کوئی بھی چینج لے کے آنے والی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ٹوپی ڈرامہ چلتا رہے گا۔ پہلے پاناما لیگ آیا، اس میں کس کی گرفتاری ہوئی، کس کو سزا ہوئی، کس سے پیسہ واپس ہوا، اب کیا آ گیا، پنڈورا پیپر آ گیا۔ ابھی پھر میڈیا میں یہی چل رہا ہے کہ فلاں کی آف شور نکل آئی، فلاں کی آف شور نکل آئی، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جی آج نون لیگ کا نمبر آ گیا، آج پی ٹی آئی کا نمبر آ گیا، آج جی پیپل پارٹی کا نمبر آ گیا، لیکن اصل جو گیم کھیلی جا رہی ہے اس کے اوپر کسی کا فوکس بھی نہیں ہے۔ تو لاسٹ میں پھر وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔